لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا وشفينا وشفي ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر علی عبادہ سروات میں اللهم صل على محمد وآل محمد شب شہادت مولا امیر المومنین یاسر الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس موقع پر میں آپ سبھی حضرات کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، پھر آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنے امام حاضر والغائب کی خدمت میں بھی ان کے جد امجد کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مختصر مجلس ہے یہ شب شہادت کی مناسبت سے کائنات کا رسول خاتم الرسل سردار انبیاء وجہ بقائے ارض و سما، جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہے، وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ ذکر علی ان عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بہترین مشہور اور معروف یہ حدیث ہے، میں نے بالکل مناسبت سے آپ کے سامنے اس حدیث کی تلاوت فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث کنز الحقائق میں بھی حضور کی حدیث ہے، علی خیر البشر ومن شک فیہ کفر، علی لوگوں میں بہترین انسان ہے، علی خیر البشر، علی لوگوں میں بہترین انسان ہیں، ومن شک فیہ کفر، جو علی کی ذات میں شک کرے وہ کافر ہے۔ علی کو ماننے والا کافر نہیں ہے، علی کے فضائل بیان کرنے والا کافر نہیں ہے، علی کی سیرت کو بیان کرنے والا کافر نہیں ہے، جو علی کے فضائل میں شک کرے، علی کی ذات میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یہ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک سلسلہ دیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے دونوں فرقوں میں پائی جا رہی ہے، اہل سنت کے وہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے۔ اہل سنت حضرات کو خود ان حدیثوں کو پڑھنا چاہیے۔ علی خیر البشر ومن شک فیہ کفر، علی لوگوں میں بہترین انسان ہیں، جو علی کی ذات میں شک کرے وہ کافر ہے۔ سوچیے آپ، معمولی بات نہیں ہے، جو علی کی ذات میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یہاں پہ علی کی ذات کا مسئلہ سے ایک الگ بات ہے، خود پیغمبر اسلام کی ذات میں شک کیا گیا، اور کہنے والے نے یہ کہا کہ جیسا شک مجھے آج رسول کے بارے میں ہوا ہے ویسا شک کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اگر رسول کے بارے میں ظاہری اعتبار سے صاحبان ایمان شک کر سکتے ہیں، تو اگر علی کے بارے میں شک کریں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ علی وسیع رسول اللہ ہے، علی جانشین پیغمبر ہیں، اور سارے فضائل پیغمبر اسلام نے مولا علی کے بارے میں بیان کر دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنی نگاہوں سے علی کے فضائل کو دیکھتے رہے مگر برداشت نہیں کر پائے، اور تاریخوں میں ملتا ہے کہ یہاں تک لوگ پلان بنا رہے تھے آخر پیغمبر کا زمانہ ختم ہو جانے دو، اس کے بعد پھر ہم اپنے اعتبار سے کام کرتے، اور وہی ہوا کہ غدیر کے میدان میں علی کی وصایت کا اعلان کیا، جانشینی کا اعلان کیا، علی کو اپنا وصی بنایا، وزیر بنایا، خلیفہ بنا،
علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کی علی مولا ہے۔ جب اعلان کر دیا تو اس وقت کی بات ہے کہ اعلان ہونے کے بعد لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کیا، تو اس میں جو خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، تیسرے خلیفہ، ان لوگوں نے مبارکبادیں پیش کی ہیں، عجیب عجیب انداز سے پیش کی ہیں، اور انہوں نے یہ جملہ کہا یا علی انت اصبحت مولایا و مولا المومنین، اے علی آپ کو مبارک ہو، یہ ولایت آپ کو مبارک ہو، وصایت مبارک ہو، جانشینی مبارک ہو، یا علی آپ میرے بھی مولا بن گئے اور سارے مومنین و مومنات کی مولا بن گئے۔ یہ جملہ ہے ان کے ہاں، خود انہوں نے باقاعدہ جملہ کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولایا مولا المومنین، آپ میرے بھی مولا بن گئے اور آپ مومنین کے بھی مولا بن گئے۔ ادھر اعلان کیا، یعنی بعد پیغمبر سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو علی کی ذات ہے، اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اعلان کر کے سن 11 ہجری کو دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد کا مسئلہ دیکھیں کہ 2 مہینے کے بعد کا یہ مسئلہ ہے، 2 مہینہ 10 دن کا مسئلہ ہے۔ ابھی پیغمبر کے بعد علی سب سے افضل ہیں، لیکن 2 مہینہ 10 دن کے بعد کیا ہوا؟ اب اسی علی کے حق کو پامال کر دیا گیا، اسی علی کے حق کو پامال کیا گیا، خلافت کو غصب کیا گیا، اور تاریخ کا فکرہ یہاں تک ہے کہ علی سے مجبوراً اور جبراً بیعت دی جا رہی تھی۔ سوچیں، احساس کریں، جبراً بیعت دی جا رہی ہے، علی بیعت کرو ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے۔ اب یہ تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ جب علی کو لے کے مسجد میں آئے دربار خلافت میں، تو مولا علی نے ایک جملہ کہا تم اسے مار دو گے، تم اسے قتل کر دو گے جو اللہ کا بندہ اور رسول کا بھائی ہے، تم اسے مار دو گے، قتل کر دو گے۔ تو ان دشمنوں نے جنہوں نے علی کا حق غصب کیا تھا، انہیں ایک جملہ کہا، وہ تاریخ میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ اے علی ہم آپ کو رسول کا بھائی نہیں مانتے، ہم اللہ کا بندہ آپ کو مانتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اگر علی کو رسول کا بھائی مان لیتے تب تو حق کے خلافت علی کے حوالے کرنا پڑ جاتی، لہذا پہلی فرصت میں یہ اعلان کیا علی ہم آپ کو رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتے، ہم آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ اب وہاں سے ابتدا ہوئی ہے، حق کے علی کو غصب کیا گیا، خلافت مولا کو غصب کیا گیا، سب کچھ غصب کرتے کرتے یہ عالم آ گیا کہ علی گوشہ نشین ہو گئے۔ جب گوشہ نشین ہو گئے تو اتنے سال تک پہلے کی حکومت سے لے کر تیسرے کی حکومت تک کا زمانہ جو ہے وہ 23 برس تک مسلسل، سن 34 ہجری میں جو ہے، سن 11 کے بعد سے لے کر 34 ہجری میں علی کو خلافت ظاہریہ ملتی ہے۔ خلافت ظاہریہ اتنے سال کے بعد جب علی کو خلافت ظاہریہ ملی ہے تو مولا علی نے پھر برجستہ ایک جملہ کہا کہ جس شرطوں پہ تم مجھے خلافت کو میرے حوالے کر رہے تھے مجھے وہ شرطیں منظور نہیں تھیں، بلکہ اگر میں خلافت کو منظور کروں گا، خلافت ظاہری کو قبول کروں گا، تو ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ حکم رب اور سیرت رسول اللہ کے پیمانے پہ میں حکومت چلاؤں گا، اگر تمہیں منظور ہے تو بیعت کرو۔ تینوں ادوار گزر گئے تھے، اس بات کو ماننے سے لوگ انکار کر رہے تھے۔ جب چوتھا دور علی کا آیا ہے تو تیسرے کے مرنے کے بعد عالم یہ تھا کہ خود بخود لوگ علی کے دروازے پہ آ گئے، یعنی علی حکومت کو لینے کے لیے نہیں گئے، حکومت علی کے دروازے پہ آ گئے۔ بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے سرداران مکہ اور مدینہ اور بصرہ اور کوفہ، یمن کے سردار سب جمع ہو کہتے یا علی اب اسے قبول کر لیجیے۔ مولا نے وہی ایک شرط رکھی جو پہلے والی شرط تھی، وہی میری شرط ہے۔ اب جیسے ہی مولا علی نے اسے قبول کیا تو بڑے بڑے افراد تھے، آپ کو معلوم ہے تاریخ کی میں وہ چھانبین کرنے کے لیے نہیں، ایک خلاصے کے طور پر میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے مختصر طور پہ مجلس کو تمام کرنا ہے۔
طلحہ و زبیر نے سب سے پہلے علی کے ہاتھ پہ بیعت کیا، سب سے پہلے بیعت کیا طلحہ و زبیر نے. اور بیعت کرنے کے بعد ان کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم بیعت کر رہے ہیں، ہم شیخین ہیں، ہم بڑے بزرگ ہیں، اور علی جو خلافت کو منظور کر رہے ہیں، اب تھوڑی ہی دن کے بعد جو ہے ہمیں پروانہ بصرہ و کوفہ مل جائے گا، گورنری کا پروانہ مل جائے گا، ہم بصرہ اور کوفہ میں ہم دونوں چل کے اپنا راج کریں گے اور اس کے بعد اپنے اعتبار سے ہم لوگ چلائیں گے. لیکن وہ امام کیا ہے جو ان کے راز کو نہ جانتا ہو، ان کے دلوں میں گزرنے والے راز کو نہ جانتا ہو، وہ امام کیا ہے؟ ہم ایسے کوئی امام مانتے ہی نہیں ہے جس کے پاس علم غیب کا علم نہ ہو. لہذا یہ ادھر امام کی بیعت ہوئی، امام کے ہاتھوں پہ افراد آ گئے اور یہ دونوں پہلے آگے آئے اور آنے کے بعد کہ یا علی، جو یہ گورنروں کی فہرست تیار ہو رہی اس میں بھی ہم دونوں کو بھی ایک کو بصرہ کی امارت دے دیجئے، ایک کو کوفہ کی امارت سے مراد سلطنت، ایک کو بصرے گورنر بنا دیجئے، ایک کو کوفے کا. مولا علی نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہاری ہمیں ضرورت ہے. اب دیکھیے کیسے ان کے ارمان پہ مولا نے پانی پھیرا ہے، کیسے ان کے سارے ارمان ایک لفظ میں ختم ہو گئے. تم لوگ بصرہ و کوفہ جانا چاہ رہے ہو؟ ارے تم لوگوں کی ضرورت ہے مجھے، تم لوگ میرے پاس رہو مشورے کے ساتھ، ہر قدم پہ مشورہ دینا ہوگا، لینا ہوگا، تم لوگ میرے پاس رہو. جیسے امام نے جملہ کہا تو زہیر وہ ایک مرتبہ جو ہے اس نے طلحہ نے زبیر کو دیکھا، زبیر نے طلحہ کو دیکھا، آنکھوں بات ہو گئی کہ اب کچھ نہیں ملنے والا، علی کے وہاں کچھ نہیں ملنے والا. یہ حالات تھے. آپ سوچیں جب یہ سب باتیں ہو گئی تو اب یہ لوگ وہاں سے اٹھے، پھر آئے، آنے کے بعد پلان بنایا، اب کیا کیا جائے؟ کہا اب ایک بہانہ تلاش کرو، علی سے خدا حافظی کرو، عمرے کا بہانہ کرو اور ہم لوگ سیدھے مکہ چلو، اور مکہ چلنے کے بعد پھر وہاں مدینے چلیں گے، پھر اس کے بعد وہاں پہ ام المومنین سے ملاقات ہوگی، ان کا ساتھ دیا جائے گا. یہ پوری میں نے ایک خاکہ رکھ دیا آپ کے سامنے 5-7 منٹ میں. اس کے بعد جیسے ہی یہ بہانہ کر کے مولا علی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمیں آپ اجازت دے دیجئے کہ ہم دونوں جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. پھر مولا نے ٹوک دیا، کہا تم عمرہ کرنے جا رہے ہو؟ ارے یہ کہو نا کہ ہم کسی اور غرض سے جا رہے ہیں. کہا نہیں مولا ہم لوگ جا رہے ہیں، یا علی ہم لوگ جا رہے ہیں. تو امام نے اشارتاً کہا کہ علی کو چھوڑ کے تم لوگ جا رہے ہو. آپ ذرا سوچیں، علی کو چھوڑ کے جا رہے ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بھی بھاگ گئے، مولا علی مکمل سمجھ گئے کہ ان کا مقصد کیا ہے. اور اس کے بعد جب یہ لوگ یہاں سے نکلے تو کیسا عمرہ اور کیسا کیا، یہ لوگ جا کے ام المومنین عائشہ سے مل گئے، اور ملنے کے بعد وہاں پہ ایک فورس تیار ہوئی، ایک فوج تیار ہوئی، اور اس کے بعد وہیں سے قتل عثمان کا بدلہ لینے کی سازش چلی. اور مولا علی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں اس میں شامل نہیں ہوں. میں نے تو خود لوگوں کی مدد کیا ہے، میں نے پیاسوں کو پانی پلایا ہے، میں نے تو عثمان کو خود بچانے کی پوری کوشش کیا ہے. پیاسے مر رہے تھے، میں نے اپنے افراد کے ذریعے انہیں پانی تک پہنچایا ہے ان تک، اور تم لوگ میرے پر الزام لگا رہے ہو. مولا علی بار بار کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ انہیں سزا دی جائے گی جو لوگ شریک تھے اس چیز میں. لیکن کچھ نہیں مانے، اور اس کے عوض میں کیا ہوا؟ ایک فوج تیار ہوئی، اور تیار ہونے کے بعد جنگ جمل وجود میں آئی. جنگ جمل وجود میں آئی، اس کے بعد جنگ صفین وجود میں آئی. جنگ صفین میں آپ کو معلوم ہے جنگ جمل میں جو ہے ام المومنین آئی لشکر کو لے کے، اور اس کے بعد جنگ صفین میں حاکم شام آ گیا. حاکم شام 1,20,000 کا لشکر لے کے آیا ہے، اور مولا علی کے پاس صرف 80,000 کا لشکر تھا. لیکن جنگ صفین میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے کیسے علی کا ساتھ دیا، کیسے ساتھ دیا یہ آپ کو معلوم ہے. 80,000 کا لشکر تھا، اور جنگ صفین میں علی کے سارے فرزند وہاں موجود تھے مدد کرنے کے لیے، اسلام کی مدد کرنے کے لیے. تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ جنگ صفین وہ جنگ صفین ہے کہ جہاں پہ مولا عباس کو 12 سال کی عمر میں اپنے بابا کی مدد کرنے کا موقع ملا. یعنی جنگ کرنے کا موقع ملا جنگ صفین میں. 12 سال کی عمر ہے. اور ایک جھلک آپ کے حوالے کر دوں کہ 12 سال کی عمر میں
مولا جب اپنے بیٹے کو جنگ صفین میں بھیجنا، پہلا مارکہ ہے، پہلا میدان ہے، اور جنگ صفین میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، میدان کاردان میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، 12 سال کی عمر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علی جیسے بہادر نے جب اپنی زرہ اپنے بیٹے کے تن پہ پہنائی ہے تو علی جیسے بہادر کی زرہ 12 سال کے بیٹے عباس کے اوپر تنگ نظر آ رہی۔ یہ عباس ہے، سوچیے، یہ تاریخ کا فکرہ ہے، تاریخ کا جملہ ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ 12 سال کے بہادر بیٹے کے اوپر، بہادر بیٹے کے اوپر علی جیسے بہادر شخص کی زرہ تنگ نظر آ رہی۔ یہ تاریخ کا فکرہ ہے۔ شجاعان عرب میں سے سب سے بڑے شجاع و بہادر کا نام علی ہے۔ سوچیں آپ، علی اس ذات کا نام ہے۔ اگر علی کے سامنے کوئی انسان آتا تھا اور صرف علی کا نام سن لے تو سننے کے بعد اس کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے۔ اس علی جیسے بہادر کی زرہ جب عباس کو پہنائی گئی ہے تو عباس علمدار کے اوپر تنگ آ رہی تھی، ذرا تنگ آ رہی تھی، ایسے حالات۔ اور اس کے بعد جب تنگ آئی ہے تو یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے، جب تنگ آئی نا تو عباس نے صرف انگڑائی لیا، ہلکی سی انگڑائی لیا، زرہ کی کڑیاں ٹوٹنے لگی۔ بہادری کا عالم دیکھیے، زرہ کی کڑیاں ٹوٹنے لگی۔ جب زرہ کی کڑیاں ٹوٹنے لگی تب جا کے علی نے کہا کہ اے محمد حنفیہ، میرے عباس کے لیے نقاب لے کے آؤ، کہیں میری دعا کو نظر نہ لگ جائے، کہیں میری دعا کو نظر نہ لگ جائے۔ اس کے بعد نقاب ڈال کے، چہرے پہ نقاب، چونکہ خوبصورت بھی تھے، بنی ہاشم تھے نا، کمر بنی ہاشم تھے، بنی ہاشم کا چاند تھے، لہذا چہرے پہ نقاب ڈالی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے علی نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جملہ کہا کہ بیٹا جا تو رہے ہو میدان میں، لیکن یہ خیال رہے کہ نظر صف آخر پہ رکھنا ہے، اور تلوار قلب لشکر میں چلنی ہے، تلوار قلب لشکر پہ چلنی ہے، اور نظر صف آخر پہ رکھنا ہے۔ کہا جی بابا، جو آپ کا مشورہ۔ اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ پہلا رن تھا، پہلا میدان تھا، عباس کا پہلا حملہ تھا، پہلی آزمائش تھی، پہلا میدان تھا، علی کا شیر تھا، 12 برس کا سن تھا۔ تاریخ بتاتی اتنی زور و شور کے ساتھ علی کے بیٹے کا حملہ چل رہا تھا، اتنی زور و شور کے ساتھ کہ علی کے بیٹے کی تلوار چل رہی تھی اور صرف سر ہی سر برستے جا رہے تھے۔ کاٹ عباس کی تلوار کی وہی تھی جو علی کی تھی، انداز عباس علمدار کا میدان صفین میں وہی تھا دشمنوں کو مارنے کا جو علی کا انداز تھا۔ علی 2 ہی رخ سے مارا کرتے تھے، یا سر پہ مارتے تھے برابر کا تقسیم، یا کمر پہ مارتے تھے برابر کا تقسیم۔ یہ حاکم شام کو بھی معلوم تھا، یہ حاکم شام کی افواج کو بھی معلوم تھا، بڑے بڑے سورماؤں کو بھی یہ معلوم تھا کہ علی کے حملہ کرنے کا انداز کیا ہے، علی کے مارنے کا انداز کیا ہے۔ دونوں سپاہ میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا، علی آپ سردار لشکر ہو، آپ اپنے خیمے سے باہر نہیں آؤ گے، حاکم شام اپنے خیمے سے باہر نہیں آئے گا، فوجیں میدان میں لڑیں گی۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا، اب عباس میدان میں آئے۔ اب جب حملہ عباس علمدار کا شروع ہوا ہے تو عباس کا حملہ علی کا حملہ، انداز عباس کا علی کا انداز، مارنے کا انداز علی کا انداز، کاٹنے کا انداز علی کا انداز، ان سب حملوں کو دیکھنے کے بعد 2 ہی رخ سے تلوار چل رہی تھی، یا سر پہ مارا برابر کا تقسیم، یا کمر پہ مارا برابر کا تقسیم۔ جب یہ حالات دشمن نے دیکھے تو ایک مرتبہ دیکھتے دیکھتے حاکم شام کے ایک فرد نے اونٹ پہ کھڑے ہو کے چلا کے کہا، اے علی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دیا، میرا حاکم تو اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے میدان میں آ گئے، میری فوج کو مار رہے ہو، میری سپاہ کو مار رہے ہو۔ اتنے زور سے اس نے کہا تھا کہ اس کی آواز علی کے خیمے تک پہنچی۔ تاریخ بتاتی کہ مولا علی
بغیر زرہ پہنے ہوئے اپنی ذوالفقار لیے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس کے بعد میدان میں آئے۔ میدان میں آنے کے بعد ادھر عباس کی تلوار چل رہی ہے، عباس کا حملہ جاری ہے۔ تاریخ بتاتی کہ مولا عباس سے قریب آئے، تلوار کو تلوار سے ملا کے ایک مرتبہ عباس کی تلوار کو روکا، اور روکنے کے بعد ایک جملہ کہا ہے، او حاکم شام کے اے حاکم شام کے فوجی، دیکھ تو نے یہ کہا تھا نا کہ علی تلوار چلا رہے ہیں، علی میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ مولا علی نے اپنے عباس کے چہرے سے نقاب کو پلٹ کے آواز دی، کہا دیکھ میں نہیں لڑ رہا تھا، میری دعا کا ثمرہ عباس لڑ رہا تھا۔ لکھا ہے میری دعا لڑ رہی تھی، لہذا یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پہ پہلی مرتبہ حاکم شام کے لشکر والوں کو عباس کے اوپر دھوکا ہوا تھا کہ عباس لڑ رہے ہیں یا علی لڑ رہے ہیں۔ یہ حالات تھے۔ نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تاریخ نے لکھا کہ جنگ صفین میں جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ ہر طرف سے شور تھا، ہر طرف سے غوغا تھا، اور اس کے بعد علی جیسا کمانڈر اپنے خیمے میں تھا۔ مولا علی کی فوج کا سپہ سالار مالک اشتر مارتے مارتے کاٹتے کاٹتے حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے عمر سعد نے کیا چال چلی تھی، اس نے جزدان کو قرآن بنا کے نیزوں پہ بلند کر دیا تھا۔ پوری فوج مولا علی کی جو تھی وہ بکھر گئی، اور اس کے بعد سب مولا علی کے خیمے کو گھیر لیے، اور ایک جملہ کہتے ہیں، یا علی جنگ کو روک دو، جنگ کو روک دو، مالک اشتر کو بلا لو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں۔ اب سوچئے ایسے حالات میں مولا علی کیا کرتے ہیں؟ پورا چاروں طرف سے خیمہ گھیرا ہوا ہے، ایک جملہ ہے، علی مالک اشتر کو بلا لیجئے، جنگ کو روک دیجئے۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہو کہ نیزوں پہ قرآن بلند ہو گیا ہے، جنگ کو روکیے۔ میرے مولا ایک جملہ ہے، ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ مولا علی اپنے لشکر والوں کو مخاطب کر کے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ناطق قرآن یعنی قرآن ناطق تو میں ہوں، وہ قرآن صامت ہے، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کی جلدیں ہیں، تمہیں دھوکہ دیا گیا، میں تو قرآن ناطق ہوں، میری بات کو سنو۔ یہ کوئی ماننے پہ تیار نہیں، اور اس کے بعد مولا علی کو مجبور کیا گیا، مولا علی مجبور ہوئے، اور اس کے بعد یہاں سے بھیجا اپنے افراد کو، اور حاکم شام کے خیمے تک مالک اشتر پہنچ چکے ہیں، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ ہے، چاہتے ہیں بلکہ خاتمہ کر دیں، لیکن جیسے ہی تلوار اٹھاتے ہیں کہ اسے مار دیا جائے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تلوار اٹھاتے ہیں مار دیا جائے، اتنے میں پیچھے سے آ کے علی کے نمائندے نے روک لیا، تلوار کو روکا، روکنے کے بعد مالک اشتر رک جاؤ۔ مالک اشتر نے مڑ کے دیکھا، کہا خیریت تو ہے نا؟ کہا ادھر تم اس نابغہ کو، اس حاکم شام کو مارو گے، ادھر ہمارا مولا مار دیا جائے گا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا مولا کو اپنے ہی لوگوں نے گھیر لیا ہے، اور کہا مالک اشتر کو بلاؤ ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ مالک اب تم آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو۔ ایک مرتبہ جملہ کہا کہ رک جاؤ، میں ابھی ہمیشہ کے لیے فتنے کو ختم کر رہا ہوں۔ تو پھر ایک جملہ کہا اب ذرا چپتا ہوا جملہ دیکھیے، کہا مالک اس کو قتل کرنے کے بعد اگر تمہارا مولا نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ فوراً تلوار روک دیا۔ کہا ایسے حالات ہو گئے ہیں؟ کہا جی مالک پلٹ چلو ورنہ مولا نہ ملے گا تمہیں۔ تلوار کو نیام میں رکھا، اس کے بعد معاویہ عمرو عاص کی مکاریاں کام آئی، ادھر پلٹنا چاہ رہے ہیں، ادھر پھر اس نے اشارہ کیا حاکم شام نے، ادھر سے تیر چلا اور مالک کے بازو پہ 2 تیر لگے۔ مالک نے ایسے ہی، اتنے بہادر تھے، ایسے ہی انہوں نے تیر کو توڑ دیا، اور اس کے بعد ویسے ہی لگا ہوا تیر لیے ہوئے امام کے خیمے میں آئے، زار و قطار رو رہے تھے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا، اور نکالتے ایک جملہ کہا ہے، امام نے کہا کہ ان کے ایمان ایسے ہی تھے مالک، میں مجبور ہو گیا، اے مالک کیا کروں، اگر تم کو نہ بلاتا تو یہ میرا خاتمہ کر دیتے۔ تو مالک اشتر
ان کی سادہ لبی کے اوپر گریا کر رہے تھے یہ علی کا لشکر ہے، مولا علی کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ماننے پہ تیار نہیں۔ اسی موقع پہ مولا علی کہا کرتے تھے حاکم شام تو میرے میں سے 10 لے لے، اپنے میں سے 1 دے دے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے افراد ہیں، ظاہری اعتبار سے علی کے چاہنے والے ہیں، مگر علی کے سنتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں جنگ کرو تو کہتے ہیں ٹھنڈک ہے، میں کہتا ہوں آگے بڑھو تو کہتے ہیں کہ راشن ختم ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ جنگ کرنے کا زمانہ آ رہا ہے تو کہتے ہیں ابھی آرام کرنے کا زمانہ ہے۔ تو یہ میرے چاہنے والے ہیں، ظاہری اعتبار سے میری باتوں کو سنتے نہیں ہیں، اور جو تمہارے افراد ہیں وہ باطل پہ ہیں، مگر جو تم کہتے ہو وہ سنتے جا رہے ہیں اور عمل کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے، بس میں آگے اپنی بات کے اوپر، جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو جنگ صفین جو ہے، جنگ جیتی ہوئی جنگ جو ہے، امام سوچی کہ ہار گئے۔ پھر اس کے بعد نہروان کا معاملہ آیا، نہروان میں جو ہوا امام نے خارجیوں کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد اسی نہروان سے یہ سازش چلی تھی کہ مولا علی کا خاتمہ کر دیا۔ ایسے حالات میں مولا علی کیا کرتے؟ آپ مجھے 4 سال ملا امام کو، کسی اعتبار سے امام کو سکون نہیں ملا۔ امام کو 35 میں اقتدار ملا اور اس کے بعد 40 میں ضربت، کسی اعتبار سے امام کو سکون نہیں ملا۔ یہ مسلسل خلافت ظاہریہ میں جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ یہ چلتی رہی، امام کو سکون نہیں ملا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں یہ رات کی تاریکیوں میں حاکم شام کے افراد کو خرید لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی امام کے چاہنے والوں کی بستیاں رات میں جلانے کے بعد شور کرتے ہوئے بھاگتے تھے کہ یہ سب علی کے افراد نے ہماری بستیاں جلا دیا، یہ شور کرتے ہوئے بھاگتے تھے۔ اب علی ہی کے چاہنے والے دشمن ہو رہے تھے، یہ دشمن کی سازش تھی۔ ایسے حالات میں مولا علی کو گھیر کر لوگ یہاں تک لے کے آئے، مگر امام اپنے فریض ہدایت سے ایک لمحہ غافل نہیں تھے، ایک لمحہ غافل۔ وہ علی کیا کرے جس نے 4 سال حکومت کیا تو نظام دستور حکومت قیامت تک کے لیے دنیا والوں کے حوالے کر دیا۔ کاش اسی پہ عمل لوگ کر لیں تو بہترین حکومت چلے گی عزیزو، لیکن لوگ اس پہ عمل کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ مولا کا جملہ ہے، اس وقت تک میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میری حکومت میں کوئی ایک انسان بھوکا سو رہا ہے۔ اور امام نے دعویٰ بھی کیا ہے مسجد کوفہ میں کہ اگر کوئی میرے 4 سال کی مدت حکومت میں کوئی ایک انسان اگر ایک رات بھوکا سو گیا ہو تو بتاؤ میں علی حکومت کو چھوڑ دوں گا۔ جہاں ایسی حکومت ہو رہی ہو تو وہاں پہ چین ملنا چاہیے، سکون ملنا چاہیے، مگر علی کو اتنا مجبور کر دیا تھا، جنگوں کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ افراد ادھر سے ادھر جا رہے تھے، مولا کی باتوں کو سننے پہ تیار نہیں۔ وہ علی 4 سال حکومت کرنے کے بعد بہترین نظام حکومت دنیا والوں کے پاس کیا اور قیامت تک کے لیے نظام حکومت دیا، اور دینے کے بعد اب لوگ اس کو پڑھنے کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیا نظام دستور حکومت مولا علی نے دیا ہے۔ عزیزو، کاش دنیا کے افراد اس بات پہ عمل کر لیتے تو آج پوری دنیا میں حکومتیں جو ہوتی سچائی پہ حکومتیں ہوتی، غریبوں کا حق نہ مارا جاتا۔ مولا علی یہی کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ بس عزیزو، آج کی رات شب شہادت ہے، وہ کائنات کا امیر مولا، وہ کائنات کا امیر المومنین مولا، مومنوں کا مولا، جس نے ایسی زندگی گزاری جس کی ابتدا خانہ خدا ہے، جس کی انتہا بھی خانہ خدا ہے۔ اس فضیلت کو علی کی کیا بیان کیا جائے؟ مختصر طور پہ علی کی فضیلت یہ ہے کہ آتے ہیں تو خانہ خدا میں آتے ہیں، دنیا سے سفر اختیار کرتے ہیں، سفر جاودانی، تو خانہ خدا سے جاتے ہیں۔ کیسے دشمن تھے سوچیے آپ، یہ معمولی بات ہے۔ خلیفۃ المسلمین کو 1400 سال پہلے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، علی کے سر پہ ضربت ماری گئی، یہ 1400 سال پہلے اتنی بڑی دہشت گردی کی گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو زہر میں بجائی ہوئی تلوار ماری گئی، اور اس کے بعد حاکم شام نے اپنے یہاں شور کر رکھا تھا کہ علی کی حکومت باطل حکومت ہے، اور یہاں تک شور تھا کہ علی نماز تک نہیں پڑھتے۔ لیکن جب یہ بات شور کے ساتھ اٹھی
تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا کہ علی مارے گئے. شامیوں نے پوچھا کیسے مارے گئے؟ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا حالت نماز میں ابن ملجم مارا ہے، حالت نماز میں مارا ہے. تو ان لوگوں نے شامیوں نے پوچھا کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ سب سے بڑا جملہ علی ہے. بس یہ ربط مصائب ہے. مولا علی کی مظلومیت سن لیجئے. کائنات کے مظلوم ترین انسان کا نام علی ہے. کائنات کے مظلوم ترین انسان کا نام علی ہے، جس نے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسی پاکیزہ زندگی گزاری ہے. اس کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ شامی علی کی شہادت کے بعد پوچھ رہے ہیں کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ جس کی ہزار ہزار تکبیروں کی آوازیں رات میں بلند ہوتی ہوں، اس کے بارے میں شامی پوچھ رہے ہیں. بہرحال وہ وقت بھی آ گیا کہ مولا 19 تاریخ کو اپنی بیٹی کے وہاں مہمان تھے، ام کلثوم کے وہاں. یہ مصائب سن لیجئے، تاریخی مصائب ہیں، زیادہ اس مصائب کو سن لیجئے، گریہ کر لیجئے. شب شہادت ہے کہ جو زندہ رہے گا سال بھر کے بعد ہی اسے یہ مصائب ملے گا. عزیزو آپ ذرا احساس کرو، کائنات کا امیر مولا، کائنات کا امیر المومنین مولا اپنے بیٹوں کے یہاں ایک دن مہمان رہا کرتا تھا. بیٹے کہا کہ بابا آج ہماری طرف سے آپ کو افطار کرنا ہے، آج ہماری طرف سے افطار کرنا. جب شب 19ویں آئی ہے نا تو مولا علی اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے وہاں مہمان تھے. تاریخ بتاتی ہے جب افطار کے لیے لا کے رکھا ہے، نمک اور دودھ کا پیالہ لا کے رکھا ہے، تو علی نے بحسرت دیکھا، بغور دیکھا اور کہا بیٹی ام کلثوم کیا ایک وقت میں بابا کو 2 غذائیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہ نہیں بابا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیٹی اس میں سے ایک پیالہ اٹھا لو. تو چاہا کہ نمک کا پیالہ اٹھا لے، تو کہا نہیں دودھ کا پیالہ اٹھا لو. بیٹی نے مجبور ہو کے دودھ کا پیالہ اٹھایا. مگر ایک جملہ کو عزیزو کسے معلوم تھا کہ مولا علی نے دودھ کا پیالہ کیوں اٹھوایا ہے؟ راز تو اس وقت کھلا جب ابن ملجم کی زہر آلود تلوار سر پہ لگی اور جراح نے دیکھنے کے بعد علی کے لیے دودھ تجویز کیا. راز اس وقت کھلا. اس لیے میرے مولا نے کہا تھا بیٹی ام کلثوم دودھ کا پیالہ اٹھا لو. لو افطار کے بعد رات گزرتی رہی. سین خانہ میں علی ٹہلتے رہے، حجرے میں آتے ہیں، سین خانہ میں جاتے ہیں، حجرے میں آتے ہیں، سین. ایک مرتبہ مولا علی کی زبان سے جملہ نکلا یہ تو وہی رات ہے. بیٹی نے سن لیا، کہا بابا کون سی رات ہے؟ بابا آج رات آپ سوئے نہیں ہو. بابا یہ کیا وجہ ہے؟ اور آپ نے جملہ کہا یہ تو وہی رات ہے. بابا یہ کون سی رات ہے؟ تو آپ جانتے ہیں مولا علی کو بتانا پڑا. کہا بیٹی یہ ہماری اور آپ کی جدائی کی رات ہے. عزیزو آج کی رات یہ جو شب شہادت ہے نا، یہ زینب و ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے، یہ حسن و حسین کی یتیمی کی رات ہے، یہ عباس اور محمد حنفیہ کی یتیمی کی رات ہے. کل کا جب دن آئے گا نا تو مولا علی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے. لو عددارو وقت بھی آ گیا. مولا علی نے تجدید وضو کیا، باہر نکلنا چاہتے ہیں. جب باہر نکلنا چاہتے مرغابیوں نے دامن تھاما. جب مرغابیوں نے دامن تھاما تو مولا نے امام حسن مجتبیٰ کو بلایا. بیٹا حسن مرغابیوں کا اگر خیال رکھنا ہے تو اگر ان کے آب و دانہ کا اہتمام ہو جائے تو انہیں اپنے پاس رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے علی نے یہ درس دیا اپنے امت والوں کو، یہ درس دیا امت محمدیہ کو کہ دیکھو علی جانوروں تک کی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تو انسانوں کی بھوک اور پیاس تو کیا برداشت کرے گا. امام اور آگے بڑھے. اس کے بعد پھر زنجیر ابا میں الجھی، گویا زنجیر بھی مرثیہ پڑ رہی. میرا مولا جا تو رہا ہے مگر اب صحیح و سالم واپس نہیں آئے گا. ہاں عزادارو امام چلے، امام مسجد میں آئے. زینب ام کلثوم بے قرار ہیں، حسن مجتبیٰ بے قرار ہیں. آج بابا معمول سے پہلے گئے ہیں، مسجد میں آئے. کیا دیکھا؟ ابن ملجم لیٹا ہوا ہے، اس کو بھی بیدار کیا. امام مسلح امام آ گئے گلدستہ احزان پہ، اسے جگا کے آئے. تاریخ میں لکھا ہے
مولا علی نے خود مسجد کوفہ میں اذان دیا، گلدستہ اذان پہ پہنچنے کے بعد اذان دیا، پورے کوفے والوں نے اذان کی آواز سنا، پورے کوفے والے امڑ کے آئے تھے نماز فجر ادا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد امام نیچے آئے، نیچے آنے کے بعد اب امام مصلی میں پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن ملجم کو پھر آگاہ کیا، اٹھ جا، وقت نماز ہے، مگر وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ امام نے جگہ کی یہ بتانا چاہا ہے تیرا جو مقصد ہے میں اس مقصد سے بھی واقف ہوں۔ ہاں عزیزو، امام مصلی پہ آئے، نمازیوں نے صف لگائی اور اس کے بعد یہ صف اول میں آیا، امام نے تکبیر کہی، تکبیر کے بعد امام نے سورہ حمد پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، رکوع ہوا، سجدہ، پہلا سجدہ مکمل ہوا، دوسرے سجدے میں سر رکھا۔ ایک مرتبہ ابن ملجم کی زہر آلود تلوار چلی، جس کو 1 مہینے تک زہر میں بجھایا تھا۔ اتنا سخت زہر تھا، اتنا سخت زہر تھا کہ لوگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، ایک قطرہ وہ زہر کا جو اتنا سخت تھا وہ پورے کوفے والوں کے لیے کافی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس زہر میں 1 مہینے تک تلوار کو بجھایا۔ وہ تلوار ایک مرتبہ فرق علی پہ چلی، ابن ملجم نے تلوار ماری، میرا مولا پورے سجدے کو ادا نہ کر سکا، آواز دی فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اے عزادارو، جبریل کی آواز گونجی، میرا استاد مارا گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا تھا، تحدمت واللہ ارکان الہدا، ارکان ہدایت ٹوٹ گئے، ریسمان ہدایت ٹوٹ گئے، ستون مسجد ہلنے لگے، دروازے مسجد آپس میں ٹکرانے لگے، رسول کا بھائی مارا گیا، حسن و حسین کا بابا مارا گیا، ارے فاطمہ کا شوہر مارا گیا، جبریل کا استاد مارا گیا۔ یہ آواز جبریل کی گونجی، قد قتل امیر المومنین۔ یہ آواز علی کے بیت الشرف میں پہنچی۔ زینب ام کلثوم نے حسن مجتبیٰ کو جگایا، بھیا دیکھو اپنے بابا کی کیسی شہادت کی خبر سن رہی ہوں، جلدی جاؤ۔ حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے، کیا دیکھا، بابا خون میں لوٹ رہے ہیں، زخم پہ مٹی اٹھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام نے کہا، بیٹا حسن نے نماز پڑھا دو۔ لیجئے، امام حسن نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد نماز کے بعد چاہنے والے لے کے چلے۔ جب امام کو ایک گلیم میں لپیٹا گیا، جب قریب آیا بیت الشرف نا، تو امام نے ایک جملہ کہا، بیٹا حسن، زخمی حالت میں میری بچیاں مجھے دیکھ نہ پائیں گی۔ اے بیٹا، میں گھر سے گیا تھا تو چل کے گیا تھا، مجھے جب لے کے گھر میں جاؤ گے تو میری بچیاں برداشت نہ کر پائیں گی، لہذا مجھے اتار دیا جائے۔ امام کو اتارا گیا، لیکن جب لے کے چلے نا تو تاب نہ رہی کہ امام قدم کو آگے بڑھاتے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، امام کو بچوں نے سہارا دے کے اندر کیا۔ بچیوں نے آواز دیکھا اپنے زخمی بابا کو، تڑپ کے آواز دی، بابا یہ کیا ہو گیا، بابا کس نے مارا؟ ابھی تک میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ امام علی نے اپنے بچیوں کو یہ ترغیب دلائی تھی، بچیاں رونے نہ پائیں کبھی، لیکن جب علی اندر داخل ہوئے ہیں، بچیوں نے دیکھا تو تڑپ کے رونا شروع کیا، تو میرا مولا بھی تڑپ کے رونے لگا۔ اب بچیوں کو کیا جواب دے، اس لیے کہ عالم غربت ہے، عالم پردیسی ہے۔ عزادارو، رات بھر میرا مولا تڑپتا رہا۔ جراح بلایا گیا، جراح آیا، علی کے زخم کو دیکھ کے وہ تاب ضبط نہ لا سکا۔ تاریخ کا فکرہ یہ ہے، ارے سر پہ ہاتھ رکھ کے باہر آیا، مولا علی کو دیکھنے کے بعد وہ حیران تھا، ان کے زخم کو دیکھنے کے بعد امام حسن نے پوچھا، اے جراح یہ بتا، کیا میرے بابا کو شفا مل جائے گی؟ جراح طلب پہ کہتا ہے کہ زخم جو ہے وہ مغز تک اتر گیا ہے، اب علی کا بچنا بہت محال ہے، علی کے لیے تو دودھ تجویز کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے
کوفے کے جب یتیم بچوں کو معلوم ہوا علی کے لیے جراح نے دودھ تجویز کیا ہے تو کوفے کے بچے اپنے اپنے کوزے میں دودھ لے کے دروازے علی پہ آئے. اے بابا علی مرتضیٰ، یہ دودھ آپ کے لیے ہم یتیم بچے لائے ہیں. بابا کہہ رہے تھے اور ایک جملہ تھا کہ ہمارا بابا علی ہے، ہمارا بابا علی ہے. لو رات بڑی مشکلوں میں گزری، امام نے وصیتیں کیا اور وصیتیں کرنے کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ وصیت تمام ہوئی. امام حسن کے ہاتھ کو سب کے ہاتھ میں دیا، بھرا گھر سونپ دیا. عطادارو وقت بھی آیا، امام کی پیشانی پہ موت کا پسینہ آیا، امام دنیا سے رخصت ہو گئے. اہل حرم تڑپنے لگے. امام حسن مجتبی کیا کرتے ہیں؟ عالم غربت ہے، مدینہ نہیں ہے، عالم پردیسی ہے. بیویاں زاروں کے چار رو رہی تھیں، بچیاں زاروں کے چار نوحو ماتم کر رہی تھیں، بچے آپس میں گلے مل مل کے رو رہے تھے. عزاداروں غسل کفن ہو گیا، جنازہ رات کی تاریکی میں لے کے چلے اور لے جا کے نجف اشرف میں دفنا دیا. بس مجلس تمام ہو گئی، دل چاہتا ہے فریاد کروں، اے میرے مولا علی. 40 ہجری کا کوفہ، چاہنے والے بھی موجود ہیں، آپ کی وصیتوں پہ عمل کرنے والے بھی موجود ہیں. مولا جو چاہیے وصیت کر لیجئے. آج بھرا گھر موجود ہے، آپ کی وصیت پہ سب عمل کرنے والے موجود ہیں. مگر اس وقت کیا کیجئے گا جب 61 ہجری کا کوفہ ہوگا؟ آپ کی بچی کربلا سے قید ہو کے یہاں تک لائی جائے گی. یہی آپ کا شہر ہوگا، یہی آپ کا کوفہ ہوگا. آپ کی بچی سربرہنا فریاد کر رہی ہوگی، اے نجف میں سونے والے بابا، آپ کی بچی آپ کے شہر میں بے مخنو چادر پھرائی جا رہی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ظالم آواز دے رہے ہوں گے، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس مجلس سے عزا کو قبول فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو معرفت مولا علی عطا فرما. پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. مالک جہاں جہاں بھی امام کے چاہنے والے ان کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، علماء و مراجعوں کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتب حسین.